نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب قالت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عالية ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا وساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال الله تعالى خصوصا في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله. گزشتہ جمعوں سے اہل بیت اطہار کا ذکر ہو رہا ہے. خصوص سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے امام حسین رضی اللہ عنہ آپ دونوں بھائی بیمار ہو گئے. بچے تھے جیسے گھروں کے بچے جیسے بیمار ہوتے ہیں کہ حسنین کریمین بھی بیمار ہو گئے. تو سیدنا علی اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ اور پھر مفسرین نے کہا آپ کے ساتھ آپ کی کنیز سیدہ فیضہ بھی شامل ہو گئی. انہوں نے کہا میں بھی اس میں شامل ہوں. کام کیا مدد مانگی؟ آپ نے مدد مانگی ہے اللہ اگر حسنین کریمین شفا یاب ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں. سیدنا علی کریم نے مانگی مدد اور سیدہ طیبہ طاہرہ نے اور سیدہ بی بی فضہ جو آپ کی کنیز. اللہ پاک نے شفا یاب کیا. جب حسنین کریمین رضی اللہ عنہ شفا یاب ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ کریم نے منت کے مطابق روزوں کا ارادہ کیا. آپ نے اپنی زرہ ایک یہودی پہ پاس گروی رکھی اور 3 سا جو حاصل کی. مفسرین نے نہیں کہا کہ 3 سا ایک پیمانہ تھا عرب کا, اس کے مطابق جو حاصل کیا اور ایک دن ایک پیسا جو روٹی بنائی. سحری ہوئی, جب افطاری کا ٹائم ہوا روٹیاں بنی, دسترخوان سجا. آج بھی مسلمان افطاری پر دسترخوان کو سجاتا ہے اپنی اپنی کوشش کے مطابق. تو جب دسترخوان سجا اور افطاری قریب ہوئی تو دروازے پر آواز آئی, دستک ہوئی. کون؟ اللہ کے قرآن نے اس کو بیان کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اگر اس کو ہم ترتیب دیکھیں تو کہنے والے نے کہا میں مسکین ہوں, غریب ہوں, بھوکا ہوں, اللہ کے نام پر مجھے کھانا دیا جائے. تو حضرت علی کریم نے یہ نہیں کیا کہ مثال کے طور پر 10 روٹیاں تھیں تو اس کو دے دی جائیں, 3-4 باقی بانٹ دی جائیں, کچھ تھوڑا کھا لیا جائے. نہیں, دسترخوان پر جو کچھ تھا وہ سمیٹ کر اس مسکین کو دے دیا, وہ لے کر. اب دوسرے دن سحری ہوئی, جب افطاری کا وقت ہوا پھر روٹیاں پکی, دوسرا سا
جو کا دوسرے دن پیسا گیا، اب روٹیاں پکی، دسترخوان لگا، افطاری جب قریب ہوئی تو کوئی اور آ گیا، آواز دینے والے نے آواز لگائی، قرآن نے کہا یتیم تھا، اس نے کہا میں یتیم ہوں، میں اللہ واسطے بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کا کریم نے جو کچھ دسترخوان پر تھا، ساری روٹیاں اور جو کچھ تھا اس کو اللہ کو لے کر چلا گیا۔ اب خود روزہ، کل بھی پانی سے افطار کیا، آج بھی پانی سے افطار ہو رہا۔ اگلا دن آ گیا، آخری سو پھر جو کا پکا، جب شام کو افطاری کا وقت ہوا، پھر دسترخوان لگا، روٹیاں تیار ہوئی، اور پھر ابھی افطاری کا وقت ہو رہا تھا قریب کہ کوئی اور آیا، اس نے کہا میں قیدی ہوں، باسی رات قرآن نے کہا میں قیدی ہوں، اور اسی سے مفسرین نے یہ اخذ کیا کہ یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ یہ قیدی جو تھے مدینہ سے ہی واقع تھے، مکہ پاک میں تو نہیں تھے۔ جب مدینہ میں حضور نے اسٹیٹ ٹائم کی تو کچھ کو سزائیں ہوئی، قید بھی ملی، تو کوئی قیدی آیا، اس نے کہا میں قیدی تھا ہوں، بھوکا ہوں، جیل سے تو رہائی ہوئی لیکن بھوکا ہوں، جو کچھ تھا اس کو اٹھا کر دے دیا، تیسرے دن بھی پانی سے افطار کر دیا۔ اب قرآن نازل ہوا، رب نے فرمایا وہ جو کھلاتے ہیں اعلیٰ حبہ ہی، اللہ کی محبت میں، اس کی محبت پر، مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ کھانے والا خوش ہو جائے گا، دعائیں کرے گا، بلکہ کرا رہے ہیں کہ ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں یہ اس کی رضا کے لیے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ اس لیے ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اور یہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ تو تم سے کسی جزا کے طالب ہیں، کوئی بدلے کے طالب ہیں، دینے والوں سے کہہ رہے ہیں، نہ تمہارے کوئی شکریہ کے طلبگار ہیں۔ مانگنے والا شکریہ ادا کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ بہت کچھ کہتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا بھی لے جائیے، لیکن یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے، تمہاری طرف سے نہ ہمیں کوئی سرے کی تمنا ہے، نہ شکریہ کی تمنا ہے، یہ تو رب کی رضا کے لیے۔ پھر آگے رب نے تفصیل بیان کیا، کہا کہ ہم انا نخاف من ربنا یوما قمطریرا، ہم تو اپنے رب کے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا ترش اور سخت ہوگا، قیامت کا دن، حساب کا دن، حشر کا دن، ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا بھوکا رہے، یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیر کو، قیدی کو کھلایا۔ اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم اس دن کا خوف کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ جو کریم ہیں، ایک دن بھی روزے کو پانی سے افطار کر رہے ہیں، جو کچھ دسترخوان پر ہے، آنے والے نے کہا مسکین ہوں، کہا سب اس کو دے دو۔ دوسرے دن پھر پانی سے افطاری ہو رہی ہے، جتنی روٹیاں جو کی ان کی دسترخوان پر ہے، آنے والے نے قرآن نے کہا کہ اس نے کہا میں یتیم ہوں، کہا اس کو سارا دے دو۔ دوسرے دن پانی سے پھر افطاری ہو رہی ہے، تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن کا روزہ ہے، اور آخری سا جو ہے جو کا ہے، پھر روٹیاں پکی، دسترخوان لگا، اور پھر کسی نے آواز دی کہ میں قیدی ہوں، جیل سے رہا ہوا، بھوکا ہوں، تو پھر جو کچھ دسترخوان پر ہے سبھی اس کو دے دیا، اور دیا بھی اس شان و شوکت سے کہ کہا کہ ہم یہ جو کھلا رہے ہیں یہ اپنے اللہ کے لیے، ہم نہ تو اللہ نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ شکر گزاری کرتے ہیں کہ تم کو بڑی مہربانی، آپ نے بھوکوں کو کھلا دیا، یتیم کو کھلا دیا، تم سے شکر گزاری کے تمنائی میں نہیں ہے، نہ کسی سرے کے ہم تمنائی ہیں، بلکہ حضرت علی سیدہ طیبہ طاہرہ اور بیوی مرزا کہہ رہی ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اپنے رب کے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا سخت ہے، بڑا خوش ہے، میدان محشر کا دن ہے، جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ کا خوف کرتے ہیں ہم، تو اللہ کے خوف کے لیے، اس کی رضا کے لیے یہ جو کچھ ہے دے رہے ہیں۔ تو رب فرما رہا ہے فوقاهم الله شر ذلك اليوم، اللہ نے ان کو اس دن کی مشکل سے بچایا، یہ اس دن ان پر کوئی مشکل کوئی نہیں ہوگا، اس دن کی جو سختی آزمائش ہے اللہ نے ان کو اس سے حفاظت دے دی ہے۔
اور یہ اللہ پاک نے ان کو خوشی اور سرور اور لطف عطا کیا ہے۔ اس دن جب ہر شخص نفسا نفسی میں ہوگا، یہ نفوس مبارکہ ہیں جو اس دن راحت پہ ہوں گے، اللہ رب العالمین انہیں راحت عطا کرے گا۔ پھر آگے ربنا وجزاهم بما صبروا وجنة وحريرا، اور یہ ان کی جزا یہ ہے کہ وہ جو صبر کیا، بھوک برداشت کی، اور یہ جو مسکینوں کو ان کو کھلایا، ان کے لیے اللہ پاک نے جنت رکھی ہے۔ اور پھر سبحان اللہ آگے پھر تفصیل سے رب نے جنت کا جو ہے نا جی نقشہ کھینچا ہے اللہ کے قرآن میں۔ آج ہم جو ہیں آپ دیکھیں، ہم ایک ایک مرنے کے لیے ڈرتے ہیں، ایک ایک فٹ پر لڑائی ہوتی ہے، 1 فٹ اور 4 انچ پر پانی کے بارے پر ہم قتل کر دیتے ہیں، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ جنت کے لیے عمل نہیں کرتے۔ جنت کے حالانکہ قرآن کہتا ہے وَتَنَبَّلُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے لوگوں ذات سفر جمع، جس سفر پر جانا ہو نا اس کی تیاری کرنا، ذات سفر ساتھ رکھو۔ اگرچہ اس کا بھی شان نزول یہ ہے کہ حاجی پہلے وقتوں میں جاتے، حضور کے زمانہ مبارکہ میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، دور دور سے پیدل آتے، پھر وہ گھر سے ذات سفر لے کر نہ چلتے، پھر یہ کرتے راستے میں بھیک مانگتے کہ اللہ واسطے دے دیں، ہم حج پر جا رہے ہیں، اللہ واسطے دے دیں، آٹا دے دیں، گھی دے دیں، مثال طور جو بھی چیزیں ہم حج پر جا رہے ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ لوگوں ایمان والو اگر حج پر آنا ہے تو اپنا ذات سفر دے دو، جو مسافر ہے کرو جو ہے، جو بھی متاثر ہے، جو بھی آ رہا ہے اپنا ذات سفر دے، اور سب سے اچھا ذات سفر تقویٰ۔ اب آپ دیکھیں اس کو اگر ہم غور کریں تو اب میں نے لاہور جانا ہو، میری جیب میں کرایہ نہ ہو، جاؤں گا؟ کئی مرتبہ شادی ہے، بیاہ ہے، جاننا ہوتا ہے، وسائل نہیں ہوتے، بندہ نہیں جاتا، گاڑی کا پیٹرول نہیں ہے، نہیں جانا، بچوں کو لے کر مری جانا ہے، گاڑی میں تیل نہیں ہے، جیب میں پیسے نہیں ہے، جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے۔ دانا آدمی رب فرما رہا ہے عقل مندو فتقوا یا الباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو اور ذات سفر دو، اپنا ذات سفر۔ آپ دیکھیں سادے کباب تک بس پر بھی جانا ہے تو گھر سے رکشے کا کرایہ، آگے 200 آنے جانے کا بس کا کرایہ، یہ ہم جیب میں رکھیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنا گھنٹے 2 گھنٹے کا سادے کباب کرنا ہے، 10 گھنٹے 20 گھنٹے، اور صدیوں مٹی کے نیچے رہنا ہے، صدیوں۔ قبر کے لیے کوئی ذات سفر کیا؟ ہم عقل مند ہیں، دانا کہتے بڑا سے ہونا ہے جی، بڑا کمایا ہے، اکلے نے محنت کی ہے، کوٹھی بنا دی ہے، بنگلہ بنا دیا ہے، تو جہاں جانا ہے 3-4 فٹ کا مکان ہے، یہ کشادہ ہوگا لیکن عمل سے ہوگا، ذات سفر سے ہوگا۔ 4 فٹ کا مکان ہے، کسی کی ہڈیاں کڑکڑا دے گا اور کسی کے لیے جنت کا باغ ہو جائے گا۔ تو جنت کا باغ بنانے کے لیے وہاں کا ذات سفر بھی تو چاہیے ہے نا۔ رب نے کہا فتقونی یا اے عقل مندو اللہ سے ڈرو، ذات سفر لو۔ جہاں 4 دن جانا ہے، 6 دن مری لاہور کوئٹہ، تو ذات سفر جمع کر رہے ہیں، بیگ لیا ہے، کپڑے لیے، جہاں صدیوں سونا ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عشق شہ احمد کا چراغ داغ لے کے چلے، سنا تھا اندھیری قبر ہے چراغ لے کر۔ چراغ کیا ہے؟ رسول اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی تابعداری ہے۔ حضور کی محبت کیا ہے؟ دعوے کا نام ہے محبت۔ حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز ایک نہیں پڑھتا اور کیا ہے میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت ہے۔ حضور کی آنکھوں کو کون کرتی ہے؟ جو چاہتے ہیں میں رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کروں۔ حضور فرما رہے نماز پڑھو میری آنکھیں ٹھنڈی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کراتے ہیں، نماز کو حضور دین کا ستون کہیں۔ حضور کہیں جو جان بوجھ کر متعمدن کو حضور کا بھی علامت فرماتے ہیں کہ مانا اس سے انکار کرنا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدن، فقط جس نے جان بوجھ کر نماز کا انکار کیا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اور انکار کا کیا مجھے نماز نہ پڑھے پھر اب بھوکا پڑتا ہو، ساڑھے کو تو بڑی روزی ہے، نماز تھی پڑھی جاؤ، یہ کیا ہے؟
کا دانے نہ مفسرین نے لکھا، وہ فقہا نے کہ ایسا کہنے والا دار ایمان کا خالق ہے۔ تو قبر اور حشر کے لیے کوئی سامان نہیں، 5 مرلے کے لیے اعلان ہو جائے کہ لوگوں عباسی ٹون میں جو سال بھر نماز پڑھے گا اسے 5 مرلے کا بہترین ایئر کنڈیشن لگا مکان ملے گا، بجلی کا اس کو کوئی بل نہیں دینا ہوگا، تو سارے شہر میں ایک بندہ بھی نماز کا نعرہ نہ کرے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اے مسکینوں یتیموں کو کھلانے والوں نمازیں پڑھنے والوں میں تمہیں جنت عطا کروں۔ آ جاؤ، اور جنت کا معاملہ کیا ہے؟ یہ 5-10 مرلے کی نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے بڑی تفصیل بیان کی، فرمایا کہ وہاں کیا ہوگا، جنت کے اندر ہوگا فیہا شمس ولا زمہریرا، نہ تو وہاں دھوپ ہوگی نہ ٹھنڈ ہوگی، یہاں سردی ہے کمبل رضائی کوٹ ٹھنڈ ہے جی ہیٹر چلاؤ، جناب گرمی ہے جی ایئر کنڈیشن ہو۔ رب فرما رہا ہے میں نے جنت ایسی بنائی ہے کہ نہ ٹھنڈ زیادہ ہے کہ تم تکلیف میں ہو، نہ ایسی گرمی ہے تو ایسی ٹھنڈی موسم ہے جو دل کو بھاتا ہوگا، دل کو بھاتا ہوگا، ایسا حسین موسم ہوگا، صبح سویرا ہوگا۔ اور پھر رب نے فرمایا کہ وہاں درخت ہوں گے وہ دانیاں اور دانیاں علیہم ظلالها وظللت قطوفها تفصیلا۔ رب فرماتا ہے درخت سایہ کرنا خوبصورت ٹھنڈی ہوا، جیسے صبح کا سویرا۔ اب آپ فجر نماز پڑھائیں نا، صبح صبح ہوا چل رہی ہو، پنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، گھر پنکھے بند کرو گی، بڑی قدرتی ہوا چل رہی ہے۔ اور جنت میں ایسا سہانا، نہ دھوپ نہ ایسا گھٹ اندھیرا، ایسا صبح کا اجالا جو دل کو بھرتا ہوگا۔ اور جناب درخت ہیں سایہ کیے ہوئے، پھل کے گچھے ہیں لٹکے ہوئے جھکے ہوئے، ادھر جنتی جو ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا کہ جنتی کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اپنا تخت پر بیٹھا ہوگا، گدے لگے ہوئے ہیں، گاؤں تکیے مزے سے تخت نشین ہوا بیٹھا ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، یہ جب دیکھے گا نا جنتی کی نظر کتنی ہوگی۔ قرآن بتا رہا ہے دوسری جگہ کہ یہ جو جنتی ہوں گے نا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یہ مجرم دو چیزوں سے سوال کریں گے۔ کیا کہیں گے کہ تمہیں جنت جو ہے، تم جنت میں، تم دوزخ میں، کس چیز نے تمہیں اس میں پہنچایا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے اور غریبوں کو مسکینوں کو کھانا نہیں، مسکین اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ جو مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اللہ نے کہا ان کو جنت دے گی۔ شان نزول حضرت مولا کائنات اور سیدہ طیبہ ہے، لیکن اس کا حکم قیامت تک کے لیے عام ہے۔ جو بھی ان کی تابعداری کے مطابق ان کے نقش قدم پر یہ کام کرے گا اللہ اس کو اسی طرح انعامات دے گا۔ تو اب آپ دیکھیں جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ جہنم کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے۔ اور یوں جو جھانکیں گے جنتی کی نظر ایسی ہوگی جہنم میں دیکھ لیں گے، اندھیری جہنم میں دیکھیں گے اور پہچان لیں گے کہ یہ فلاں فلاں ہے۔ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، تم یہاں کہاں؟ ہم تو اللہ نے ہمیں تو کرم کیا جنت دے دی، تم کیوں یہاں پر ہے؟ کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اذان ہو رہی ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، ہم کہتے ہیں بڑا سیانا ہے، بڑا کروڑوں کا کاروبار ہے، نماز ایک نہیں یہ سیانا ہے۔ رب نے کہا ذات سفر ساتھ دو، جہاں جا رہے ہو اس کا ذات سفر لو، عقل مند ہو، فتقونی، اور عقل مند وہ ہے جو قبر و حشر کا سامان کر دے۔ دانا وہ نہیں ہے جس نے بہت مال کمایا، دانا وہ ہے جس نے آخرت بچا لی۔ مال کمایا اور شراب پی لی، مال کمایا اور بے حیائی کر لی، اس کا مال کمانا اس نے اس کو برباد کر دیا۔ یاد رکھو مال کمایا اور زکات دی، مال کمایا اور غریبوں کا حق نہیں کھایا، مال کمایا اور غریبوں کو غریب پروری کی، یتیموں مسکینوں کو کھلایا، پھر رب نے اس کو جنت عطا کر دی۔ اس کے لیے قبر بھی جنت کے بعد ایک روایت میں حدیث پاک ہے کہ جنت کتنا صدیاں آدم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ سے جو زمین میں آج بھی اندر ہے، کتنی مدت ہو گئی۔ دنیا میں ہم نے کیا دیکھا؟ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جسے پاک میں کہ جب آپ کا وصال کا مبارک کا وقت آیا نا 1400 برس عمر پائی آپ انبیاء میں سب سے لمبی عمر، تو جب آپ کے وصال کا وقت آیا نا ظاہری طور پر تو آپ کے بیٹے نے کھڑے ہوئے ابا جان
اللہ کے نبی ہیں آپ، سب سے زیادہ انبیاء میں آپ نے عمر مبارک پائی ہے، دنیا کو کیسا پایا ہے، وقت کیسا گزرا ہے، آج کیا محسوس ہو رہا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حدیث مبارکہ میں فرمایا بیٹا ایسے لگتا ہے ایک کمرہ ہے، ایک دروازے سے داخل ہوا، تھوڑی دور ٹھہرا اور دوسرے دروازے سے جا۔ آج جس کی عمر 50 سال ہے، ذرا پلٹ کر دیکھے 60 سال ہے، 70 ہے، پتہ چلتا ہے دن کیسے گزرے؟ پتہ ہی نہیں چلتا، لگتا ہے ابھی آئے تھے، ابھی کھیلتے تھے، ابھی پڑھتے تھے، ابھی ہمارے ساتھ تھے فلانے، آج کہاں ہے ہمارے ساتھ آنے والے؟ قبروں کے اندر سو گئے، کوئی وقت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ چند سال ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں 14 برسوں کے مقابلے میں جو قبروں میں موجود ہیں، آج صدیاں نہیں ہزاروں برس کی ہے، ہزاروں سال۔ تو جہاں ہزاروں سال 4 فٹ کے گڑھے میں گزارنے، اس کے لیے کوئی روشنی کا انتظام کیا؟ اس کے لیے کوئی انتظام کیا؟ اس کے لیے کچھ نہیں۔ یہاں جو 5 مرلے کا گھر ہے، اس کے لیے کتنی جناب ہم نے اس کو خوبصورتی دی، اور جہاں ہم نے ہمیشہ یہ پھر قبر بھی مختصر ہے، اور نیک بندے کے لیے کتنی ہے، اس کے لیے یہ کیفیت ہے۔ حدیث پاک میں جیسے ہی نیک فوت ہوتا ہے، اس کو سوال و جواب دے لیتا ہے، ایک خوبصورت مجاہدہ نظر آتا ہے، کہا کہ معلوم کہتے ہیں یہ روایت نہیں ہے لیکن موجود ہے، اور یہ کوئی عجب بات نہیں ہے کہ وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرے نیک اعمال، تجھے مبارک دے گیا کہ تم کامیاب ہو گئے۔ ایک ہار لے کر آتا ہے پھولوں کا، اس کے گلے میں ڈالتا ہے، ہار ٹوٹ جاتا ہے، پھول بکھر جاتے ہیں۔ وہ شخص بھی، وہ جو قبر کے اندر ہے اور وہ جو ہار لے کر اس کا نیک عمل آئے گا، دونوں ہاتھ کے پھول چننے لگتے ہیں، ابھی پھول پورے چنے بھی نہیں ہوں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور اثر آ جائے گا۔ ایک ہاتھ کے پھولوں کے برابر اس نے وقت گزارا، اور جس نے تکلیف میں گزارا اس کا کیا عالم ہے۔ اور یاد رکھیے یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، دوسری حدیث بات ہے، قیامت کے دن جس نے ایش و عشرت، ہم کہہ سکتے ہیں اس کا مفہوم ہے لینڈ کروڑوں پر بیٹھا ہے، بڑے مال و دولت، بنگلے، باغات، قیامت کے دن رب فرمائے گا، اور نافرمانی ظلم میں زندگی گزارا، رب فرمائے گا فرشتوں کو کہ اس کو لے جاؤ اور ایک جہنم کا ذرا جھونکا دلوا لو۔ جہنم میں ڈالنا نہیں ہے، وہاں قریب سے اس کی تپتی ہوئی ایک جھونکا دیا، ایسے قریب سے ہو کر آئیں گے تو محفوظ اور آواز ہو جائے گا۔ رب فرمائے گا ہم نے تجھے بڑا کچھ دیا، ایسے عشرت میں وہ سب کچھ بھول جائے گا، ایک ہلکا سا گرم ہوا کا جھونکا اس کی ساری کچھ بلا، وہ کہے گا مالک و مولا میں نے دنیا میں تو کبھی راحت دیکھی نہیں ہے، اور جس نے دنیا میں مشکل دیکھی، جس نے بالکل مشکل سے زندگی کاٹی، اور لیکن حلال کھائے۔ یاد رکھیے اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ دال کھائیں، سبزیاں کھائیں، بھنا ہوا گوشت نہ کھائیں، دیسی مرغی نہ کھائیں، یا بٹیرے نہ کھائیں، تیتر نہ کھائیں، ہرن نہ کھائیں، نہیں، جو اللہ نے جس کو جتنا دیا کھائے، لیکن حکم یہ ہے حلال حلال طریقے سے کمائے، اس پر قناعت کرے۔ دال کھا سکتا ہے تو دال کھائے، مرغ بھنے ہوئے کھا سکتا ہے، لیکن جو بھی کھائے حلال حلال کمائے اور حلال کھائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یہی رسول اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو وہ جو غربت میں زندگی اور گیا ہوگا لیکن رب کی مانتا ہوا رسول اللہ کا فرما، اللہ فرمائے گا میرے اس بندے نے دنیا میں بڑی مشکل دیکھی ہے، اسے ایک جنت کی ہوا کا جھونکا دلوانا، ٹھنڈی خوبصورت، جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تو وہ گیا نہیں جنت کا، جب وہاں سے ٹھنڈی ہوا کا، جنت کا مست ہوا کا جھونکا دے گا، آئے گا، رب فرمائے گا میرے بندے تجھے میں نے دنیا میں بڑی مشکل دی۔ حدیث پاک میں بتاتا ہے اللہ پاک میں نے تو کوئی مشکل دیکھی، جنت کا ایک ہوا کا جھونکا اس کو مشکلات بھی بلا دے گا۔ یہ ایسی جنت ہے، رب نے کہا جنت کی تخت پر بیٹھا ہوگا، تکیے لگے ہوں گے، قرآن کہہ رہا ہے تکیے لگے ہوں گے، اور پھر اللہ پاک کیسی مہمانی کرے گا، اللہ ان کو شربت پلائے گا، اس میں ادرک کی بلوٹی ہوگی، اور یہ رب ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اور یہ کیا ہے ادرک؟ رب فرماتا ہے یہ کیا ہے؟ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا، یہ ایک چشمہ ہے جو جنت میں بہ رہا ہے، ادرک کا چشمہ، اور پھر وہ جنت ساری سے بہتا ہوا جائے گا۔ مفسرین نے کہا جو مقرب ہے مولا کائنات جیسے ان کو خالص پلایا جائے گا، اور دوسرے جنتیوں کو مکس کر کے پلایا جائے گا، پھر ان کو وہ جو جام لے کر آئیں گے ان کے خدام
اور پھر ایسے جام ہوں گے، خدام ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ قرآن نے کہا جیسے یوں موتی بکھرے ہوئے ہو نا، ایسے حسین ہوں گے. جب وہ اتنی جو تعداد ہوگی جنتی دیکھے گا نا، تخت نشین ہوگا، ایسے لگے گا زمین پر موتی بکھرے ہوئے. یہ اس کے نوجوان غلام ہوں گے اور پھر جام بھر کر لائیں گے. رب کہے گا میرے بندوں کو پلاؤ، انہوں نے میری فرما برداری میں زندگی گزاری. پر حضرت کی وہ لے کر آئیں گے اور پھر گلاس کٹورے کس چیز کے ہوں گے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے چاندی کے کٹورے ہوں گے. اور چاندی کتنی صاف ستھری ہوگی؟ رب کا قرآن کہہ رہا ہے اتنی صاف ستھری ہوگی کہ اس کے اندر شربت بھی نظر آئے گا اور وہ پاکیزہ شراب کا رنگ کیا ہے وہ بھی نظر آئے گا. شراب کا پورا پاکیزہ شراب ہوگی، یہ گندی اور غلیظ نہیں جو منہ سے بدبو پیدا کرے انسان کو پاگل کرے. یہ اللہ کے کرم سے ہوگی. وہاں جو رب پلائے گا پھر اس کا لطف ہی اور ہوگا. اور پھر رب نے فرمایا یہ ایک چشمہ ہے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ریشم کے کپڑے پہنائے گا. ریشم کے کپڑے، یا ریشمی کپڑا حرام، جنت میں ریشم کے کپڑے ہوں گے. کریب کا کپڑا ہوگا، باریک کپڑا. یہاں آرام ہے، وہاں اللہ پہنائے گا سبز رنگ کے. رب نے رنگ بھی بیان کیا کہ سبز رنگ کے کپڑے درزی نہیں سیے گا، اللہ اپنے کرم سے عطا کرے. اندازہ کیجیے جنت کے لیے کتنی. اور پھر وہ بیٹھا ہوا تخت پر اور وہ چشمہ نہریں دو بہ رہی ہیں، دونوں ایک شہد کی طرح ایک دودھ کی طرح. اب اس کا ارادہ ہوگا کہ میں یہ جو شہد کی طرح نا ایک کٹورا اس سے بھروں. کٹورا اٹھائے گا. اللہ کے قابو فرماتے مفسرین نے لکھا کہ پھر یہ نہیں ہوگا یوں اٹھے گا کہ کٹورا بھروں، پھر جو دیکھے گا تو چشمہ یہیں سے بہ رہا، ایسے کرے گا اور بھر لے گا. اس کو اٹھنے کی تکلیف بھی نہیں ہوگی. یہ چاہے گا کہ بنا ہوا تیتر کھاؤں، بس ایسے چاہے گا اور بنا ہوا تیتر حاضر ہو جائے گا. پھر یہ کھائے گا. پھر یہ ہے کہ گندی ہوا خارج ہوگی نہیں، خوشبو ہے خارج ہوگی، سارا کچھ ختم ہو جائے گا. جنت میں نہ پیشاب ہے، نہ رفع حاجت ہے، نہ کوئی واش روم ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. جسم سے ہر جنتی کے خوشبوئیں نکل رہی ہوں گی. جیسے ہی خوشبوئیں ظاہر ہوگی ہر چیز اس کی ہضم ہو جائے گی. اللہ کریم فرماتا ہے پھر ارادہ ہوگا کہ اتنا جام ہو شراب ہوا تھا. تو یہاں ہمارا ارادہ دیکھنا کوئی بوتل پیش کرتا ہے شربت، اس کو کوئی پتا نہیں میری تمنا کتنی ہے. کبھی میں آدھا پیتا ہوں، 2 گھونٹ بچا دیتا ہوں. کبھی ہوتا ہے یار آدھا گلاس اور ڈالو، یعنی میری تمنا. لیکن جنت میں خدا ایسے نہیں کریں گے. بندے کا جیسے ارادہ ہوگا کہ جام پلاؤ، وہ لے کر آئیں گے جام بھر کر. اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہوگی جتنی جنتی کی خواہش ہوگی اتنا ہی بڑا ہوا ہوگا، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. جتنا اس کی خواہش ہوگی اتنا ہی اس میں ہوگا. وہ پیے گا نہ اور کی تمنا کرے گا اور نہ وہ خواہش سے کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. آپ بتائیں. اور پھر رب نے کہا یوں جنتی دیکھے گا. نگاہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جنتی کی نگاہ جہنم میں پہنچتی ہوگی. 7 زمینوں کے نیچے ہے، وہ 7 آسمان کے اوپر سدرا کے ساتھ ہے. اتنی نگاہ ہوگی 1000 میل کی. اور یوں جو دیکھے گا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور ہم اس کو بھولے ہوئے. اس جنت کو ہم نے بلایا ہوا ہے، کچھ تو ہم غور کریں. رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے یہ جنتی اس کی سلطنت ہوگی، اس کی بادشاہی ہوگی. رب فرما رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. یوں جو دیکھے گا 1000 میل تو دیکھے گا اسی کا ملک ہے. اللہ نے اسی کو عطا کر دیا. آج ملک کے پاکستان میں کروڑوں لوگ رہ رہے ہیں. اس سے بڑی جنت ہے. ساری دنیا جتنی ہے اتنا ایک ملک ایک جنتی کے پاس ہوگا. ایسے دیکھے گا 1000 میل تک اس کی نظر جائے گی اور اللہ اس کے دل کو خوش کر دے گا کہ 1000 میل تک اسی کی حکومت ہے. ہر جنتی کی اپنے جنت کی حکومت. اور کیفیت اس کے یہ ہوگی کہ فرشتہ بھی جنت میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں جائے گا. جتنا اللہ نے جس کو ملک عطا کیا، جنت عطا کی، فرشتہ بھی رب کا اس کی جنت میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں جائے گا. فرشتہ بھی آئے گا جنتی سے اجازت دے گا. اور آخری بات عرض کروں، اب آپ اندازہ کیجیے یہ وہ مقام ہے جو ذکر حضرت مولا کائنات سے ہوا کہ یہ انہوں نے یقینا تو یہ، لیکن ہے سب کے لیے. لیکن جنتی کو بھی اللہ پاک اور زیادہ راحت دے گا. جنت میں بھی پھر جمعہ بازار لگے گا. ایک دن جنتی کہیں گے آؤ چلو وہاں بازار سجایا جا رہا ہے. جنتی بڑے حسین ہوں گے. جب وہاں جائیں گے بیویوں کو گھر چھوڑ کر جائیں گے، وہاں جائیں گے تو بازار حسن مصطفیٰ کا.
اللہ کے حبیب کا حسن ہوگا، حضور کا رخ زیبا ہوگا، اور جنتی جب دیدار مصطفیٰ کرے گا پھر اس کو حسن کی خیرات ملے گی، وہ پلٹ کر آئے گا اتنا حسین ہو گیا ہوگا کہ وہ گھر میں داخل ہوں گے بڑے خوش گھر میں آئیں گے، بیویوں کو دیکھیں گے، ان کا حسن اس سے بھی جو مالا ہوگا، حیران ہو جائیں گے، کہیں گے ہم تو در مصطفیٰ کی خیرات لے کر آ رہے ہیں، تم یہاں کیسے تمہیں اتنا حسن اور تو مالا ہو گیا؟ وہ کہیں گے جس نے تمہیں وہاں عطا کیا ہے وہ ہمیں یہاں کرتا ہے، یہ رسول اللہ ہے، ان کا وہاں جنت میں بھی اسی طرح تقسیم کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہ اہل بیت اطہار کو معمولی نہ سمجھیے، یہ وہ ہیں جن کے لیے رب نے اتنا بیان کیا اور بتایا کہ لوگوں ان کے نقش قدم پر چلو گے تو ایسی جنت پاؤ گے۔ اللہ کے بندوں اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی سلطنت کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، بے حیائی سے نہیں بچ سکتے، نہ بچ سکتے ہوتے تو اللہ حکم کیوں کرتا؟ رب فرماتا ہے ہم کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں۔ اگر نماز مشکل ہوتی، روزہ مشکل ہوتا تو اللہ کبھی بھی ہمیں عطا نہ کرتا۔ یہ ہمارے لیے نہ، لیکن ہماری نیت صاف ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے یہ دنیا کے مکان ان کے لیے آپ بھاگے پھر رہے ہیں، ضرور بھاگیں لیکن حلال سے کما کر بنائیں۔ ہاں فراڈ کریں، چتر چلاکی کریں، پھر جھونپڑی پر اس کو قربان کر دیں کہ آپ کی یہ جھونپڑی بھی کل قیامت کے دن آپ کو سرفرت کا مالک کر دے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مجھے آپ کو اللہ وہ فرما برداری نصیب فرمائے کہ ہمیں بھی جنت میں کسی طرح تخت نشینی ملے، کسی طرح ہماری بھی مملکت ہو، ہم بھی رسول اللہ کا ماندگار کر رہے ہیں۔